الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. 19واں پارہ، اس کی آخری آیتیں، ذکر ہے لوط علیہ السلام کا. اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کو پہنچا چکا، آپ سن چکے ہیں. یہ قوم فحش کام کرتی تھی. میں بار بار نہیں دہرا رہا وہ باتیں، صرف اشارے میں آپ کو کہ بجائے عورتوں کے مردوں کے ساتھ آپس میں لڑکوں کے ساتھ برائی کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا. وہ کہنے لگے کہ لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو. بھلائی کرنے والوں کے لیے برے سلوک کا سلسلہ، اچھوں کے ساتھ برائی کرنا، یہ بتایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی ہیں، نیکی کی تعلیم دے رہے ہیں، برائی سے بچانا چاہ رہے ہیں، مگر بجائے اس کے کہ اپنی غلطی درست کریں، سمجھانے والے کو، سکھانے والے کو برا سمجھ رہے ہیں، ان کے خلاف برائی کا ارادہ کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو ان کی بیوی کے سوا نجات دے دی۔ ان کی بیوی کافروں سے نرمی برتتی تھی، دوست تھی، محبت کرتی تھی۔ یہاں سے جو سب سے واضح پیغام مجھے اور آپ کو کہ مسلمان ہیں تو کافروں سے دوستی درست نہیں۔ اگر اللہ کے دشمن، کیونکہ کافر انکار کرنے والے اللہ کے دشمن، ان سے دوستی رکھنا یہ عذاب کو دعوت دینا ہے۔ مجھے بتائیں آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ 56-57 اسلامی ملک ہیں، 200 کتنے ملک بتائے جاتے ہیں دنیا میں، 206 یا زیادہ۔ ان میں 57 اسلامی ملک ہیں۔ اسلامی ملکوں کے پاس یہ جو بحری راستہ ہے، سمندر کا سی روٹ جس کو کہتے ہیں، بہترین، وہ ان کے پاس، بہترین موسم ان کے پاس، فصلوں کے لحاظ سے دیکھیں، کھیتی باڑی کے لحاظ سے دیکھیں، افرادی قوت کے حوالے سے دیکھیں، کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس مگر غیرت ایمانی، مسلمان ہونے کی خوشی اور اس کے حساب سے جو اظہار ہے عمل کا، ایمان کا، وہ نہیں ہے، دوسروں کے رعب میں ہے۔ اللہ نے پاکستان کو جوہری توانائی والا بنا دیا، آپ کے پاس ایٹامک پاور ہے، ایٹمی قوت ہے آپ۔ اس کے علاوہ کتنے پھل ملتے ہیں آپ کو؟ 50 سے زیادہ پھل آپ کے ملک میں ہوتے ہیں، اور ان میں بہترین ذائقہ جو دوسری دنیا میں آپ کو دیکھنے میں بہت اچھے ملیں گے، مگر وہ ذائقہ جو یہاں ہے وہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ اب موسم دیکھیں، بعض ملک ہیں وہاں پر صرف سردی رہتی ہے، گرمی برائے نام آتی ہے۔ کہیں کہیں گرمی ہے تو وہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں پر فصلیں اس طرح کی ہو سکیں۔ آپ کے پاس سمندر بھی ہے، آپ کے پاس خشک پورٹ ساحل وہ بھی ہے، اتنی نعمتیں ہیں۔ لوگوں میں صلاحیت جس کو ٹیلنٹ کہتے ہیں وہ بھی بہت ہے، مگر آپ کے ہاں حکمرانوں کی ترجیح، پریارٹی اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ لوگ صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول چکے۔ رشتے ناتوں میں پیار نہیں ہے، برکت نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ دوسری طرف جائیں تو بعض ملکوں میں شہنشاہیت ہے، بادشاہت ہے، وہاں پیسہ، تعیش، اپنے عیش و آرام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لوگوں پہ نہیں ہو رہا۔ یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھ کے کیا کہیں کہ اللہ کی طرف سے تو مہربانی ہے، مگر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان نہیں۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، یہ مسلمان کافروں کے رعب میں ہیں۔ کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اس کے رسول پہ بھروسہ نہیں ہے، اسباب اور سامان ان کے لیے سب کچھ ہو گیا، اور وہ بھی جو حال ہے آپ کے سامنے۔ بیرونی دنیا، وہاں اسلحہ بنتا ہے، جب وہ اسلحہ بنا لیتے ہیں تو ان کو بیچنا ہوتا ہے، وہ بیچنے کے لیے آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔
اور آپ کو جس دام میں چاہیں بیچتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کا پیسہ ان کے بینکوں میں ہے، اس سے وہ کمائی کر کے آپ ہی کے خلاف چیزیں تیار کرتے ہیں، آپ کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ہائیبریڈ وار چل رہی ہے، آپ کے اندر شوشے چھوڑے جاتے ہیں آپ کو لڑوانے کے لیے، آپ کی قوت توڑنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے الجھانے کے لیے، وہ بھی چل رہی ہے۔ ہم دوست دشمن کی تمیز بھول گئے، عقیدے سیکھے ہی نہیں ہیں، فتنے اٹھتے ہیں اور ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہے یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ ایمانی حالت کمزور ہو گئی۔ ایمان تو قوت دیتا ہے، ہم نے ایمان کے حوالے سے جو اپنے اندر یقین پیدا کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ ہمارے ہاں برائیاں بہت جلدی فروغ پا جاتی ہیں، غلط باتیں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں، آپس میں لڑائی کے لیے ہم فوراً تیار ہیں، دین پہ مر مٹنے کو تو تیار ہیں، عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اے انسان، اے مسلمان، تیرا لباس تیرے دین کے مطابق نہیں، وضاقتہ آپ کا آؤٹ لک کیسے نظر آتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، غذائیں ہر غلط چیز کھانے کو تیار، کمائی غلط، سود، رشوت، بھتہ، نام رکھے ہوئے، نشے کی چیزیں، دوسری، یہ سب جب ہیں تو یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں غیروں کی دوستی پسند ہے، اپنوں کی دوستی پسند نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے، تکالیف ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے امنی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ہمارے اپنے اعمال۔ آج کل ہر کوئی اٹھ کے کہتا ہے بندش ہو گئی، بندش نہیں ہوئی، میرے اپنے اعمال رکاوٹ بن گئے، ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے۔ اب جمعہ ہے، یہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، یہودیوں کو دیا انہوں نے نہیں لیا، اللہ نے عیسائیوں کو کہا انہوں نے نہیں لیا، مسلمانوں کو ملا ہے۔ اس ایک دن میں میری آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں کتنا انعام ملتا ہے۔ آپ جمعے کی صبح سے یا جمعرات کی رات سے یا جمعرات سے ہی تیاری شروع کر دیں، کل میں یہ کپڑے پہنوں گا، میں نے بال ٹھیک کرنے ہیں، میں نے بال ٹھیک کیے، میں نے ناخن کاٹنے ہیں، میں نے ناخن کاٹے، میں نے غسل کرنا ہے، میں نے غسل کیا، میں نے خوشبو لگائی، مجھے ہر چیز پر ثواب مل رہا ہے۔ میں جتنے شوق سے جتنی جلدی مسجد جاؤں گا اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، مگر ہمارے ہاں جمعے کا اہتمام نہیں۔ ہم جس طرح کا چاہیں لباس پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ٹی شرٹ کے اتنے شوقین، پھٹی ہوئی پتلونوں کے شوقین، یہ ہم نے اپنے لیے فیشن سمجھ کے غلط چیزیں اپنا لی۔ جو آپ کو صاف ستھری پتلون ہے وہ مہنگی ملے گی، جو کہیں سے انہوں نے ریتی لگا کر گھس کر کہیں سے وہ پھاڑ دی ہے وہ آپ کو مہنگی ملے گی، اور آپ بڑے شوق سے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغی اور قلبی حالت درست نہیں ہے ایمان کے حوالے سے۔ تو بیوی ہے نبی کی مگر ایمان نہیں ہے، کافروں سے دوستی ہے، اللہ نے اس کو نہیں بچایا، ایمان والوں کو بچا لیا۔ اس سے مجھے اور آپ کو پیغام مل گیا کہ ایمان امن دیتا ہے، امان دیتا ہے۔ آپ بھی ذرا اس بات کو یاد کر لیں، ایمان امن دیتا ہے، ایمان امان دیتا ہے۔ اللہ کے بندے بن کے دیکھیے، پھر آپ کے لیے کتنی نعمتیں ہوں گی، کتنی آسانیاں ہوں گی، کتنے فائدے ہوں گے۔ وہ عورت ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کافروں سے دوستی، نتیجہ کیا ہوا؟ تباہ ہوئی۔ اب یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں جن کی توجہ ہے،
وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی اونچی کہیے گا بیوی تھی. باقی گھر والے بچے وہ نہیں بچی. وہ کہیے گا نا ذرا، میں نے بات کرنی ہے. وہ وجہ آپ کو میں نے بتا دی. کافروں سے دوستی تھی، کافروں سے تعلق تھا، نتیجے میں وہ نہیں بچی. اب بیوی اور بچے گھر والے کہلاتے ہیں. کیا کون کہلاتے ہیں؟ ذرا آپ سے ایک دو مرتبہ توجہ چاہوں گا، اونچی کہیے گا. گھر والے. عربی میں اہل بیت، اہل بیت آپ اردو میں، اردو کے تلفظ سے اہل بیت کہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اہل بیت کی شان مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے. اگر اہل بیت کہلانے والے آپ کے، میرے، مسلمانوں کے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر عزت چاہتے ہیں، شان چاہتے ہیں، تو پھر صرف رشتہ داری نہیں، کردار بھی چاہیے. صرف رشتہ داری نہیں، اونچی کہیں، پھر کہیں. یہ یاد کر لیں. یزید پلید صحابی کا بیٹا ہے. ان کے اہل بیت سے ہے یا نہیں ہے؟ صحابی کے اہل بیت سے ہے. مگر جو اس کی ایمانی اور کردار کی حالت، کیا آپ کے پاس اس کے لیے کوئی رعایت ہے؟ نہیں ہو سکتی بھی نہیں. ہم کوئی رکھنا چاہتے بھی نہیں. صحابی کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ کوئی شرف نہیں رکھتا. کیوں؟ کہ نہ ایمانی حالت درست ہے، نہ عملی حالت درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کی شان کتنی ہے. میں اور آپ تو محنت نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا حضرت امام حسن نے 25 حج پیدل کیے. سواری پہ نہیں بلکہ پیدل. حضرت امام زین العابدین روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. ہم تو 5 فرض نمازیں نہیں پڑھتے. تو جب تک ایمان اور آپ کا تقوی، عملی حالت درست نہیں، آپ کو کسی کی رشتہ داری فائدہ نہیں دے. تو ماں باپ نیک ہوں تو اولاد کو چاہیے ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے خود بھی نیک رہے، فائدہ ہوگا. ورنہ وہ غلط ہو جائیں گے تو ماں باپ کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو غلط ہو جائیں گے ان کو کوئی فائدہ مل سکتا نہیں. یہ بھی آپ نے سن لیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، گناہ، ہمارے ہاں فارسی سے یہ لفظ اردو میں بولا جاتا ہے. گناہ، بد عملی، برا کام، نافرمانی، غلط، رانگ، ایول. آپ کے ہاں مختلف لفظ بولے جاتے ہیں. جو بھی غلط کام کرے میں اور آپ اس کو غلط کہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کو کیا کہنا ہے؟ میں خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، میں نے روکا ٹوکا نہیں، تو نہ روکنے نہ ٹوکنے کی وجہ سے میں بھی اس کا مددگار ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟
تو کرتا رہو، ٹھیک ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں نے ایک طرح سے اس کی مدد کی. تو مدد کرنے کی وجہ سے میں بھی مجرم ہوا یا نہیں ہوا؟ اب آپ نے غلط بات سے روکا، غلط کام کرنے والا آپ کا دشمن ہو گیا، تو اس کی دشمنی کی وجہ سے نہیں جی دشمن ہو جائے گا جی، مار دے گا جی، یہ کر دے گا، تو آپ کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہم کس کو راضی کریں؟ اللہ تعالی. کس کو؟